جو بچہ دینے کی اس کی صلاحیت ہے وہ 5 سے 6 اور 8 سال کے اندر اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو اب بالکل کیلکولیٹڈ فیڈ ان کو دینی ہے اور کیلکولیٹڈ ویٹ آپ نے ان کا گین لینا ہے۔ ریزن یہ تھی کہ جہاں پہ بکری ایک دفعہ پیشاب کرے وہاں سے اٹھ کے آگے چلے جائے، جبکہ یہ ایلیویٹڈ سسٹم اس چیز کو کور کر دیتا ہے، کیونکہ جب وہ یورین کرتی ہے، پیشاب کرتی ہے تو وہ نیچے چلے جاتا ہے اور وہ امونیا گیس سے جو ہے وہ کمپلیٹلی بچ جاتی ہے۔ اور ہم نے بکری کی جو لائف ہے اس کو بڑھانا ہے جب تک وہ بچے دیتی رہے، تو وہ میکسیمم ٹائم جو ہے وہ ہمیں صرف اسٹال فیڈنگ کے اوپر ملے گا۔ یہ آپ کبھی بھی مطلب اس کو چرائی والے سسٹم کو سیف سسٹم نہیں کہہ سکتے۔ میجورٹی کیسز کے اندر تو بکری آتی ہے چرائی کر کے اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ جی بکری مر گئی ہے۔ جی السلام علیکم جی، بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ بکریاں کیا چرائی والے سسٹم کے اوپر پالنی چاہیے یا اسٹال فیڈنگ کے اوپر پالنی چاہیے۔ تو تھوڑا سا آپ کو اس کی ہسٹری کے اندر لے جاتا ہوں۔ آج تک پاکستان کے اندر جو ابھی بھی 95% کام ہو رہا ہے وہ چرائی کے اوپر ہی ہو رہا ہے، اور آج تک ہوتا آیا ہے چرائی کے اوپر۔ اس کے 2-3 میجر فیکٹرز ہیں۔ ایک تو نمبر 1 یہ ہے کہ آج جو جتنا بھی ساؤتھ ہے یہاں پہ زمین کی فی ایکڑ جو قیمت ہے وہ بہت تھوڑی ہے، تو کوئی بھی بندہ جب گریزنگ کروا رہا ہوتا ہے تو ایک تو اگر وہ اپنی زمین پہ کروا رہا ہوتا ہے اس کی جو کاسٹ ہے وہ بہت کم آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چرائی کے اوپر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سٹارٹ میں صبح سے بندہ نکل جاتا ہے، وہ 7-8 گھنٹے کے بعد بکریاں لے آتا ہے، تو بکریاں مطلب رستے کے اندر جو ہے پتے شتے کھا کے اپنا معاملہ گزارا کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ چرائی والا سسٹم آگے چل کے کامیاب ہوتا نظر آتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی فی ایکڑ کاسٹ ہے وہ بہت اوپر چلی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چرائی کے اندر جو نقصانات ہیں وہ یہ ہیں کہ جتنا بکری انرجی گین کرتی ہے اتنا لوز بھی کر دیتی ہے۔ مطلب آپ 7-8 گھنٹے بکری لگاتار ایک موومنٹ کے اندر رہتی ہے تو وہ جتنا مسل ویٹ گین کرتی ہے اتنا لوز بھی کر دیتی ہے۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو بکری کی ایوریج لائف ہے، جو بچہ دینے کی اس کی صلاحیت ہے وہ 5 سے 6 اور 8 سال کے اندر اس کی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ اسٹال فیڈنگ کے اوپر ایز این ایوریج 15 سال تک بکری جو ہے وہ بچہ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور وہ بچے دیتی بھی ہے۔ تو اسٹال فیڈنگ کے اوپر ہی ہمیں الٹیمیٹلی جانا پڑنا ہے، اور ہم اسٹال فیڈنگ پہ جائیں گے بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اب بالکل کیلکولیٹڈ فیڈ ان کو دینی ہے اور کیلکولیٹڈ ویٹ آپ نے ان کا گین لینا ہے۔ تو یہ ہم تبھی لے سکتے ہیں جب ہم عام اسٹال فیڈنگ کے اوپر جائیں۔ ایک پرانے دور کے اندر جو سب سے زیادہ جو بکریوں کی چرائی تھی، اور وہ اس وجہ سے بھی تھی کہ چرائی کو پسند کیا جاتا تھا، کیونکہ ریزن یہ تھی کہ جہاں پہ بکری ایک دفعہ پیشاب کرے وہاں سے اٹھ کے آگے چلے جائے اور واپس جب آئے تو وہ خوش جگہ کے اوپر بیٹھے۔ تو ہم نے بیسیکلی جو ایلیویٹڈ فلور والا سسٹم جو اپ رائز کر کے جو بنایا ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کا کانسیپٹ پورا ہو جائے۔ کیونکہ جب چرائی کے اندر سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا تھا کہ بکری پیشاب کرتی تھی اور آگے چلے جاتی تھی تو وہ امونیا گیس سے بچی رہتی تھی، جبکہ یہ ایلیویٹڈ سسٹم اس چیز کو کور کر دیتا ہے، کیونکہ جب وہ یورین کرتی ہے، پیشاب کرتی ہے تو وہ نیچے چلے جاتا ہے اور وہ امونیا گیس سے جو ہے وہ کمپلیٹلی بچ جاتی ہے۔ تو ہمیں اسٹال فیڈنگ کے اوپر جانا ہی پڑے گا، کیونکہ ہماری زمین کی قیمت اب بڑی مہنگی ہو گئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم نے کیلکولیشن کے ساتھ ان کو فیڈ ڈالنی ہے اور کیلکولیشن کے ساتھ ان کا ویٹ گین لینا ہے، اور ہم نے بکری کی جو لائف ہے اس کو بڑھانا ہے جب تک وہ بچے دیتی رہے، تو وہ میکسیمم ٹائم جو ہے وہ ہمیں صرف اسٹال فیڈنگ کے اوپر ملے گا۔ تو اگر آپ لارج اسکیل کا بھی سوچ رہے ہیں تو کبھی بھی اس کو آپ جو ایگریکلچر لینڈ کے اوپر یا چرائی والے سسٹم کے اوپر لے کر نہیں چل سکتے۔ یہ بہت بڑا ہیکٹک کام ہے، اور آپ اس کو سمپلیفائی کریں۔ اگر آپ لارج اسکیل میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ شیڈ بنائیں، پراپر قسم کا شیڈ بنائیں، ایلیویٹڈ ہو، ایلیویٹڈ پہ آپ بکریاں رکھیں، بکرے رکھیں، اور ان کو اسٹال فیڈ کے اوپر لے کے چلیں، یہ سب سے زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ اور دوسرا، چرائی کے اندر ایک اور نقصان بھی یہ ہے کہ جب بکریاں چرائی پہ جا رہی ہوتی ہیں تو ان ایون سرفیس ہوتی ہے، کہیں پہ کھالا ہوتا ہے، کہیں پہ اونچا نیچی جگہ ہوتی ہے، تو کئی دفعہ دھکا لگنے سے کوئی بکری گر بھی جاتی ہے اور بکری زخمی بھی ہو سکتی ہے، بکری کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے، اور جو پریگننٹ جو بکریاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی یہ کوئی بہتر معاملہ نہیں ہوتا۔ تو کم از کم اس چیز سے بھی اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ پھر درمیان میں کس قسم کی جڑی بوٹی ہے، وہ کیا کھا رہی ہیں، پھر اس کے بعد کئی دفعہ فصل کے اوپر کوئی سپرے ہوتا ہے، کوئی پتوں پہ سپرے کیا جاتا ہے زہریلا،
وہ بھی وہ کھاتی ہیں تو اس سے بھی ان کی مورٹیلٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ آپ کبھی بھی مطلب اس کو چرائی والے سسٹم کو سیف سسٹم نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز آپ خود ڈال رہے ہیں، کاٹ کے ڈال رہے ہیں، اس پہ آپ کو پھر کوئی یقین ہے کہ یہ جو چیز آپ بکریوں کو ڈال رہے ہیں کتنا اس کا انرجی لیول ہے اور کتنا اس سے ویٹ گین آ سکتا ہے. لیکن آپ کبھی چرائی والے سسٹم کے اوپر یہ کیلکولیشن نہیں لگا سکتے. انہوں نے جو کھانا ہے، اگر ان کو اچھی چیز مل گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر ان کو اسپرے والی کوئی غلط چیز، زہریلی چیز مل گئی ہے تو وہ اس کی وجہ سے بیماری کا شکار بھی ہو سکتی ہیں. اور میجورٹی کیسز کے اندر تو بکری آتی ہے چرائی کر کے اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ جی بکری مر گئی ہے، تو وہ ریزن ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی زہریلی چیز کھا لیتی ہیں. اور کئی دفعہ بکری جو صحیح جاتی ہے اور اس کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب دھکا لگتا ہے وہ کئی کھالے میں گر جاتی ہیں، کہیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. تو یہ پرابلمس جو ہیں یہ ہم ختم کرنے کے لیے جو ہے اسٹال فیڈنگ سے بہترین چیز کوئی بھی نہیں ہے. جی شکریہ.